وہ مغل سلطنت کا تیسرا بادشاہ بنا۔ اس کا دور حکومت امن اور خوشحالی کا دور کہلایا۔ اسی وجہ سے تاریخ میں آج بھی اس شہنشاہ کو اکبر اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہیلو دوستو، میں ہوں ولی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ولی خان ویلاگز۔ آج ہم ہسٹری آف مغل امپائر سیریز کی قسط نمبر 3 میں شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کی داستان حیات بتا رہے ہیں۔ سلطنت مغلوں کی رفتار تو اہم سے بھی دگنی تیزی سے بڑھ گئی، کیونکہ انہوں نے آنے کے محض 4 سالوں میں ہی آلموسٹ پورے ناردرن کانٹیننٹ میں اپنا قبضہ جمایا اور 16ویں صدی کے انت تک تو لگ بھگ پورے بھارت میں ان کا ہرا دھوج لہرا رہا۔ تو مغل کون تھے؟ مغلز ایک مسلم ڈائنیسٹی تھی جن کا اوریجن سینٹرل ایشیا میں ہے۔ مغلز نے نارتھ بھارت پر ارلی 16 سینچری میں قبضہ کیا تھا، جب مغل شہنشاہ ہمایوں 2 برس سے سندھ کے ریگستانوں میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ دوست دشمن بن گئے تھے، حتیٰ کہ اس کے سگے بھائی بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ شہنشاہ ہمایوں اپنی بیوی کو سندھ کے شہر عمرکوٹ میں چھوڑ آیا تھا، کیونکہ وہ جلد ماں بننے والی تھی۔ یہ بات ہم نے پہلی ویڈیوز میں بھی کر رکھی ہے۔ ہمایوں ایک دن اپنے ساتھیوں سمیت جھیل کے کنارے پر خیمہ زن تھا تو سندھ کی طرف سے ایک قاصد دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے ہمایوں کو ایک خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ہمایوں یہ سن کر خوشی کے مارے جھوم اٹھا۔ مغل حکمران ان تقریبات پر دولت کو پانی کی طرح بہا دیتے تھے، لیکن بے سر و سامان ہمایوں کے پاس بانٹنے کے لیے کیا رہ گیا تھا؟ اس نے کچھ مشق اپنے دوستوں میں تقسیم کی اور بے بسی کے عالم میں کہنے لگا کہ یہی وہ تحفہ ہے جسے میں اپنے بیٹے کی پیدائش پر آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں۔ اس کے جواب میں ایک ساتھی نے کہا کہ شہنشاہ سلامت، مجھے یقین ہے کہ اس بچے کی شہرت ایک دن اسی مشک کی طرح دنیا میں پھیلے گی۔ اس کے بعد اس بچے کا نام اکبر رکھا گیا۔ اکبر کا جنم سن 1542 کو ہوا۔ ہمایوں کی اچانک موت کے بعد اکبر کو صرف 14 سال کی عمر میں ہی تخت ملا۔ اکبر کی کم عمری کی وجہ سے اس وقت دربار اور فوج کے سارے معاملات ہمایوں کے قریبی ساتھی بیرم خان نے سنبھالنا شروع کیے۔ بیرم خان مغل فوج کا جنرل تھا اور اکبر کی تربیت بھی اس نے ہی کی تھی۔ مغل سلطنت کی فہرست بڑی طویل تھی۔ سکندر سور ابھی تک پنجاب پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے بیٹھا تھا اور راجہ ہیمو نے بہت قوت حاصل کر لی تھی۔ راجہ ہیمو نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ مغل فوج کے حالات بہت نازک ہو چکے تھے۔ بیرم خان کے ساتھی کابل جانے کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن بیرم خان نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اپنا لشکر اور 14 سالہ اکبر کو ساتھ لے کر راجہ ہیمو سے لڑنے کے لیے آگے بڑھا، اور وہاں دوسری طرف راجہ ہیمو بھی بڑی طاقت سے اپنی فوجیں لے کر نکلا۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ دونوں فوجوں کا ٹکراؤ پانی پت کے تاریخی میدان میں ہوا، جہاں اکبر کے دادا بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر تخت دلی حاصل کیا تھا۔ 5 نومبر 1556 کے روز پانی پت کے میدان میں دوسری بڑی جنگ ہوئی۔ اکبر کی فوج راجہ ہیمو کے لشکر پہ غالب آ گئی۔ مغل فوج نے راجہ ہیمو کے ساتھیوں کا صفایا کر دیا اور ہیمو کو جنجیروں میں جکڑ کر اکبر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بیرم خان نے اکبر سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ اپنی جیت پہ دشمن کا سر اپنی تلوار سے قلم کیجئے اور اس فتح کا جشن منائیے۔ لیکن اکبر نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہارے اور بندے دشمن کا سر کاٹنا کوئی بڑی بہادری نہیں ہے۔ ہماری تلوار یہاں نہیں چل سکتی، اسے لے جاؤ اور آزاد کر دو۔ لیکن کسی صورت بیرم خان راجہ ہیمو کو زندہ چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے بیرم خان نے خود اپنی تلوار سے راجہ ہیمو کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ راجہ ہیمو کی موت کے بعد پھر سے مغلوں کو پانی پت کے میدان میں فتح حاصل ہوئی۔ اکبر نے دلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد سکندر سور کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑا، لیکن سکندر نے یہ سن کر اپنے ہتھیار ہی ڈال دیے۔ اس کے بعد تخت دلی کے سارے دعوے دار ختم ہو چکے تھے۔ سلطنت میں امن امان قائم ہو گیا تھا۔ اکبر کے باغی تو ختم ہو چکے تھے، لیکن اس کا گارڈین بیرم خان، جسے اکبر پیار سے بابا کہتا تھا، وہی اکبر کے لیے بڑی مشکل بن گیا تھا۔ بیرم خان کم عمر اکبر کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر خود سلطنت کا نظام چلا رہا تھا، یعنی اکبر صرف نام کا ہی شہنشاہ رہ گیا تھا۔ سلطنت تو بیرم خان چلا رہا تھا۔ بیرم خان نے اکبر کی اجازت کے بغیر اہم درباری سرزی بیگ کا سر قلم کر دیا تھا اور بھی بہت سے لوگوں کو دردناک موت کی سزائیں سنا چکا تھا۔
اکبر جسے ہی 17 برس کا ہوا تو اس نے بیرم خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے برطرف کر کے حج پر جانے کا مشورہ دیا، لیکن بیرم خان اکبر کے اس فیصلے پر شدید غصہ ہوا اور اس نے اکبر کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اکبر کی فوج نے جلندھر کے قریب بیرم خان کو شکست دی اور گرفتار کر کے اکبر کے سامنے بیرم خان کو لایا گیا، لیکن پھر بھی اکبر نے بیرم خان کو معاف کرتے ہوئے 50,000 کا وظیفہ دے کر دوبارہ حج پر جانے کا مشورہ دیا۔ اکبر نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے عہدوں پر عالموں اور فاضلوں کو تعینات کیا۔ اکبر خارجی اثرات سے آزاد تھا، اس نے جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کی رسم بھی اڑا دی۔ اکبر نے جیت پور کی شہزادی کے ساتھ شادی کی اور یہ ہندو شہزادی مغل سلطنت کے چوتھے شہنشاہ جہانگیر کی ماں بنی۔